عام لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں جو ہمیں پروگرام کے درمیان فون کرتے ہیں یا ای میلز کرتے ہیں یا پروگرام کے بعد روحانی ویلفیئر پہ جو ناموں کا اندراج ہوتا ہے، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے اجتماعی طور پہ دعا کر دی جاتی ہے۔ نیلے رنگ کی صدقہ کرنا ہے ان کو، خرم صاحب کو نیلے رنگ کا صدقہ کرنا ہے ہفتے کے دن اپنے ہاتھ سے حسب حیثیت، ہفتے کے دن صبح کے دن صدقہ کرائیے ان سے۔ یا اللہ ہو یا وکیل ہو، یا اللہ ہو یا وکیل ہو، صرف 66 مرتبہ 66 بار بعد نماز، ہر نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو اور دعا کریں پروردگار سے، تو انشاءاللہ ان کے معاملات بن جائیں گے۔ اور بہترین اس کا حل وظائف کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوہے شرف زحل بنوا لیں ان کے لیے، ابھی وقت ہے، نام لکھوا دیجئے، بہت مختصر ٹائم رہ گیا ہے، والدہ کا نام لکھوا دیجئے، ادارے میں جو ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں وہاں رابطہ کر لیجئے اور ان کا پورا کوائف ڈیٹیل وغیرہ اپنا ایڈریس وغیرہ نوٹ کروا دیجئے، یہاں سے انشاءاللہ تیار کر کے خرم بن کشور کے نام کے حوالے سے اس کو جاری کر کے اور اللہ پاک کے کلام سے جاری کر کے ان کو یہاں سے روانہ کی جائے گی۔ وہ اس میں ایک طریقہ کار لکھا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح اس کو لوگوں کو استعمال کرنا ہے، اس طریقے کے مطابق خرم صاحب خود جو ہے عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ 28 دن کے اندر اندر ان کو جاب کے ملازمت کے معاملات میں خوشخبری یقینی طور پہ ملے گی۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نور فاطمہ بنت خیرالنساء بات کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ میرے کندھے بھاری رہتے ہیں اور دل میں بھی اکثر تکلیف رہتی ہے، تو کیا یہ کس وجہ سے ہے؟ کمر بھی بھاری رہتی ہے۔ اچھا، نور فاطمہ، آپ جب سو رہی ہوتی ہیں یا لیٹی ہوئی ہوتی ہیں تو کبھی محسوس کیا آپ نے کہ آپ جب نیند کی طرف جا رہی ہیں تو بدن کے اوپر جسم پہ کچھ دباؤ سا جس سے آپ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو جاتی ہیں، اس کے بعد چونک کے اٹھ جاتی ہیں؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے اور نیند ہوتے ہوئے اکثر جھٹکا بھی لگتا ہے۔ جی بالکل، اور نیند کھل جاتی ہے۔ بالکل بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ آپ کون ہے جواب دیتے ہیں؟ آپ کے کچھ میسیجز یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں جس کو میں پروگرام میں بھی شامل کر لیتی ہوں، دیکھتی ہوں پہلے آپ کے سوال کا کیا جواب دیا جاتا ہے۔ جی دیکھیں نور فاطمہ بنت خیرالنساء، سب سے پہلے تو میری بہن، میں دعا کروں گا اللہ کریم اپنی عطا سے جو آپ پر اثرات آ رہے ہیں، یہ گندے اثرات ہیں، بد اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کر دے آپ کو، یہ میری دعا ہے آپ کے لیے۔ نور فاطمہ بنت خیرالنساء میری بہن، نماز کی پابندی رکھیے، قرآن پاک کی تلاوت لازمی گھر میں کرائیے، اگر آپ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں تو آپ ضرور تلاوت کیا کریں گھر میں، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی صبح اور 7 مرتبہ آیت الکرسی شام میں، یعنی کہ رات میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے گا، پانی پہ دم کر کے پانی پئیں۔ اور وظائف کا طریقہ اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعد نماز فجر، جب نماز کی پابندی کریں گی تو فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس وقت ہوگا یقینی طور پہ، بعد نماز فجر آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ آیت الکرسی، 33 مرتبہ سورہ فلق، 33 مرتبہ سورہ ناس، پانی پہ دم کریں، پانی پئیں اور پانی تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے اور سینے کی جانب خود چھٹا دے لیا کریں۔ اس طریقے سے یہ عمل آپ بعد نماز فجر کریں گی۔ اور بعد نماز عشاء آپ کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی تو پڑھنی ہے اسی طریقے سے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ کو پڑھنا ہے زا یا زکیو بحق شرفائیل، 37 مرتبہ پڑھیں گی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اگر میری بہن آپ کراچی میں نور فاطمہ تو آپ گھر کے کسی فرد کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کیجئے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر، اور مکمل علاج کا طریقہ وہاں سے معلوم کیجئے، اور وہاں سے نقوش وغیرہ کچھ آپ کے لیے بنائے جائیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو دیں گے تو آپ کے بد اثرات دور ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ کے گوش گزار ضرور کر دوں کہ جب بد اثرات کسی شخص پر ہوتے ہیں اور وہ بیماری کی طرف خدا نہ کرے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو بیماری میں وہ جو دوائیاں 100% کام کرنا چاہیے وہ 100% کام نہیں کرتی جب تک بد اثرات ہٹ نہیں جائیں باڈی پہ سے، جسم میں سے۔ تو بد اثرات پہلے ہٹا لیے جائیں، اور ساتھ میں جو آپ دوائی لیں گی اگر خدا نخواستہ بیمار بھی ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ملنی شروع ہوگی اللہ کے حکم سے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کے لیے ایک میسج یہاں پر آیا ہے مبشر صاحب، پہلے میسج کو شامل کر لیتے ہیں۔ ان کا نام یاسمین ہے اور ان کی مدر کا نام پروین ہے۔ انہوں نے جی پروین نام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرے اوپر اثر ہے یا نہیں۔
ساتھ ساتھ ایک دفعہ ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے. کال تو آپ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں SMS کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بہت ایزی سا طریقہ ہے. آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اور MDL لکھیے, تھوڑی سی جگہ چھوڑیے, اپنا نام لکھیے, اپنی والدہ کا نام لکھیے, اس کے بعد جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سوال لکھیے اور اسے 4472 پر سینڈ کر دیجیے تو آپ کا میسج ہمارے پاس آ جائے گا. کالر ہمارے پاس ہے, السلام علیکم. ہیلو جی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ. میں شگفتہ یاسمین, میرے ساتھ مبشر عالم صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہم نیومرولوجی اسپرچولیٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, محمد شعیب بات کر رہا ہوں. جی شعیب صاحب, اپنے بارے میں سوال کریں گے. جی. آپ کی والدہ کا نام. ہائی, لائن ڈراپ ہو گئی. آئی ایم سوری, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا جی, ایک سوال یہاں پر آیا ہے آپ کے لیے میسج, جس پہ لکھا ہے ہسبینڈ نیم ممتاز. نہیں جی, آپ نے جو ہے وہ غلط میسج کر دیا ہے مجھے. ہسبینڈ نیم آپ نے لکھا نہیں, اس کی جگہ ان کی والدہ کا نام لکھ دیا ہے. تو آپ کا میسج جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. آپ نے اپنا نام بھی نہیں لکھا, تو اس لیے مجھے نہیں پتا یہ میسج کس نے بھیجا, اور اس میں آپ نے حالات بہتر ہونے کے حوالے سے پوچھنے کی کوشش کی ہے. تو والدہ کا نام سے بھیج دیا آپ نے ممتاز بیگم. اگر آپ پروگرام ابھی بھی دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ دوبارہ سے میسج کر دیجیے. اور شعیب صاحب, اگر کال دوبارہ آپ کی لگ جائے تو اچھی بات ہے, ٹرائی کر لیجیے, کیونکہ آپ کی بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائی. جی مبشر صاحب, ابھی جو ہم ایک بات کر رہے تھے کہ آپس میں نا اتفاقی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, یہ رجحان قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. قوت برداشت کیوں نہ ختم ہوگی جب معاشرے میں ان کو وہ فیسلٹیز نہیں مل پائیں گی کہ آمدنی کے ذرائع بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں اور مہنگائی کا عروج ہے, تو قوت برداشت تو ختم ہونی ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ روڈ پہ گاڑی پہ جا رہا ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے کہ کوئی ادارہ اپنے طور پہ صحیح طور پہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں لگ رہے ہیں گھروں تک پہنچنے میں. ٹریفک کا ازدحام ہے کراچی کے اندر. پاکستان میں گرانی کی حالت عروج پہ پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے, قوت خرید لوگوں کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. عید قرباں کا موقع ہے, بڑی عید کا موقع ہے, اور آپ جانوروں کی قیمت دیکھیں کہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں. بالکل. تو آدمی اپنے فرائض کیسے ادا کرے, ہاں, سنت ابراہیمی کیسے ادا کرے, اور کس طرح سے اپنے گھر والوں کو کی کفالت کرے. تو یہ سب بات لمحہ فکریہ نہیں, یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ گھر میں ایک 7-8 افراد کا کنبہ ہے, ان کی کفالت, ان کا 3 وقت کا کھانا, ان کے ضروریات زندگی انسان کس طرح پورا کرے گا. بے روزگاری کی انتہا ہے. تو قوت برداشت تو لازمی ختم ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر انسان ہائپر ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا سہارا لیا جائے, اللہ سے دعائیں کی جائیں, ملک کے لیے دعائیں کی جائیں, ملک کے حکمرانوں کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق رفیق عطا فرمائے, ان کی اصلاح فرمائے کہ یہ اپنی عوام کے لیے کچھ کر سکیں. کبھی پیٹرول کا بحران ہے تو کبھی CNG کا بحران ہے. یہ کب تک بحران آتے رہیں گے بھائی؟ اللہ نے اس ملک کو تمام نعمتوں سے مالا مال کیا ہے, اس کے باوجود بحران ختم نہیں ہو رہے. یہ مصنوعی پیدا کردہ بحران ہے. ہمارے ملک کے اندر, ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کوئی بحران نہیں ہے. یہ ہڑبونگ پھیلا رکھی ہے بس لوگوں کو پریشان کرنے کے حوالے سے, باقی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور میں تو کہتا ہوں بڑی جفاکش قوم ہے پاکستانی قوم, کہ ہر حالات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتی ہے, اور الحمدللہ تمام حالات کا یہ قوم مل کر خندہ پیشانی سے مقابلہ کر رہی ہے. ہر ستم کو سہ رہی ہے, ہر ظلم کو سہ رہی ہے قوم. یہ بڑی جفاکش قوم ہے پاکستانی قوم الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے معاملات کو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو جاتے ہیں, متحد ہو جاتے ہیں ان معاملات کے اندر یہ قوم. آپ دوسری قوموں کو دیکھیں, ذرا سے ان کے اوپر کرائے جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, وہ لوگ توڑ لیتے ہیں اپنے ملک کو. لیکن ہمارے قوم
اتنی جفاکش، اتنی محنتی، اتنی بہادر قوم ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ آباد، سرسبز و شاداب اور اس کو آزاد ملک دیکھنا چاہتی ہے. اور جب بھی اس قوم